آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم فارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی قوم کی تکذیب کی وجہ سے اور قوم کی مخالفت کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، آپ کو بڑا دکھ میں ڈالتی ہے ان کی بات جو وہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا قد احطنا علما بتکذیبہم لکا، ہم نے اپنے علم میں احاطہ کر لیا، ہمیں تو ایک ایک ذرے کا پتہ ہے کہ وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور اس تکذیب پر وحزنک وتأسفک علیہم، اور آپ کا غم اور آپ کا افسوس کہ ہائے ان نے ایمان نہ لائے تکذیب کی، یہ جتنا آپ دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں سب ہمارے احاطہ علم میں ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ. اسی کہ اللہ نے دوسری آیات میں فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے مدنی آپ اپنی جان کو کیوں ہلاک کرتے ہیں ان کے پیچھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یاد رکھو یہ تھی کہ حضور پاک کی ذات مبارک جو ہے وہ سراپا رحمت سراپا شفقت، حتیٰ کہ جن کی صفت اللہ نے خود قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی بھیجا ہے محمد مصطفیٰ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایمان لانے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت جو تھی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تھا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی جب ایک آیت جو عیسیٰ علیہ السلام کے مکالمے میں نقل ہوئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو سرکار دو جہاں ساری رات اسی ایک آیت پہ گزار دی۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ساری رات آپ نے اسی آیت کو تلاوت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میری اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی امت کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں کہ یا اللہ اگر تو عذاب کرے تیرے بندے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ میرا اللہ میری امت کو معاف کر۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی دعا ہم نے منظور کر لی 70,000 آپ کی امت میں سے، اور وہ 70,000 بھی ایسا قائد ہوگا کہ پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 اس کے تابع ہوں گے۔ اتنی امت جو ہے ہمیں نے آپ کی بغیر حساب کے بخش دی، یعنی حضور کی شفقت و رحمت کا یہ عالم۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں صحیح احادیث میں موجود ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں اور حضور جنت البقیع الغرقد پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان پہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جب واپس آئے حضور پاک نے فرمایا عائشہ تمہیں تو اپنا فکر تھا اور مجھے تو امت کا فکر، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں قبیلے کی بکریاں تم نے ریوڑ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو بہت بکریاں ہیں۔ فرمایا اس کے بالوں کے برابر اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا۔ تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے یعنی آپ ساری زندگی میرے مدنی کا مطالعہ کریں، آپ کے اپنے ہاتھ سے کتنے بندے مر گئے، کتنے کافروں کو آپ نے قتل کیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو نبی کی تلوار سے مارا جائے گا اس کا تو جہنمی ہونا یقینی ہے، اس کے پھر جہنم جانے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا، اس کو تو کوئی معافی مل ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح آپ اس منظر کو سامنے لائیں کہ احد ہے اور حضور کے محبوب سرکار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطل من ابطال الاسلام شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے، لیکن اس وقت بھی ایک ہی فکر ہے کہ یا اللہ اس قوم کو کیسے فلاح دے۔ اسی طرح آپ طائف کے منظر کو سامنے رکھیں کہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہیں، جوتے مبارک خون سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا نبی پھر بھی ہدایت کی دعائیں مانگتے۔ وجہ یہ تھی کہ حضور اپنی امت پہ شفیق تھے۔ آپ کی سخاوت رحمت کا یہ عالم تھا کہ بعض صحابہ بطور مثال کہتے تھے کہ حضور کی زبان سے لا کا کلمہ تو ہم نے صرف کلمہ شہادت میں سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ورنہ اللہ کے نبی کی زبان پہ تو لا کبھی آیا ہی نہیں، جس نے جو مانگا دے۔ اس قدر رحمت والا نبی، سراپا رحمت، مجسمہ رحمت، اور جس کا لمحہ لمحہ امت کی ہدایت کی فکر میں گزرا ہے، جب اس کی تکذیب ہوتی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ تمہیں جہنم سے چھڑانا چاہتا ہوں اور تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں دنیا کے اور آخرت کے مدارج علیٰ پہ پہنچانا چاہتا ہوں اور تم درکات نار میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہارے لیے ہدایت کے نسخے تجویز کرتا ہوں اور تم ضلالت و گمراہی میں پڑتے ہو، تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہمیں پتا ہے، ہم آپ کے غم کو بھی جانتے ہیں، آپ کے تعصب کو بھی جانتے ہیں، لیکن آپ اپنے نفس کو تو ہلاک نہ فرمائیں، جو ایمان نہیں لے آتے، یہ تو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہدایت دے دیں اور چاہے تو ہدایت نہ دیں، اس پہ آپ اپنی جان مبارک کو تو ہلکان نہ فرمائیں، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ میری دین کی دعوت کو پہنچا دیں، باقی اگر ایمان لاتے ہیں تو ان کا بھلا ہے،
ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی اپنی جانوں کا گھاٹا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں کئی مقامات کا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اپنی جان کو نکال دیں گے اگر یہ ایمان نہ لے آئیں اسی حسرت و افسوس میں. جیسے کہ یہاں فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أَيْ لَا يَتَّهِمُونَكَ بِالْكِذْبِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تو حقیقت میں جھوٹا نہیں سمجھتے لیکن اصل تو یہ میرے دین کے منکر ہیں، میری توحید کے منکر ہیں، میرے فرمان کے منکر ہیں. تو جہاں آپ کو تکذیب کا دکھ ہوتا ہے وہاں یہ بھی تو سوچیں کہ اصل تکذیب تو میرے اللہ کی ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم كما قال سفيان الثوري رحمه الله عن ابي اسحاق الناجد بن كعب بن علي رضي الله تعالى عنه قال ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايه فانهم لا يكذبونك وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اصل میں تو یہ حق سے عناد کرتے ہیں. وَيَدْفَعُونَهُ بِصُدُورِهِمْ اپنے سینے کا پورا زور لگا کے یہ حق کو روکتے ہیں، حق کو ٹالتے ہیں اپنی پوری قوت میں. اصل تو دین حق کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن خود ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں سمجھتے، ہم آپ کی تو تکذیب نہیں کرتے وَلَٰكِنَّا نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ لیکن ہم اس دین کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں، آپ کو تو ہم جھوٹا نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. وقال ابن ابی ثم قال صحیح ورواه الحاکم من طریق اسرائیل نبی اسحاق ثم قال صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه. وقال ابن ابی حاتم حدثنا محمد بن الوزیر الواسطی بمکہ حدثنا بشر بن المبشر الواسطی صلی اللہ علیہ مسکین النبی یزید المدنی النبی صلی اللہ کی ابا جہل فصافه فقال له رجل على اوراق صاحب هذا الصحابی فقال والله إني لأعلم إنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا وتلابوا أبو يزيد فإنما يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلام ابن مسکین ابی یزید عن ابی یزید المدنی سے روایت کی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی ابا جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ابو جہل سامنے آ گیا، سامنے آیا فصافہ حضور کو آگے مصافہ کیا، سلام کیا. سلام کر کے کیا تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل تم کیا کر رہے ہو صحابی کو جس نے نیا دین بنایا ہے، جس نے ماں باپ سے بچوں کو علیحدہ کر دیا ہے، تم اس کو آج تم مل رہے تھے، مصافحے کر رہے تھے، تم اتنا احترام اس کا کیوں کر رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا، کہنے لگا واللہ لأعلم انه لنبی. کہنے لگا سنو اگر پوچھتے ہو کہ میں کیوں مل رہا تھا تو خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ سچا نبی ہے. تو جب میں جانتا ہوں کہ نبی ہے تو احترام کیسے نہ کروں؟ لیکن اصل مشکل تو یہ ہے کہ اگر ہم نبوت مان لیں تو سارا کچھ تو بنی قصی لے گئے تو بنی اپنے منافر کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ پھر ہم تو پیچھے ہو جائیں گے، پھر تو ہم کو ان کے پیچھے لگنا پڑے گا. ہم تو قائل ہو گئے وہ نبی ہے تو ہم امتی بن گئے، پھر تو ہم تابع ہو گئے، ہم تو اس ضد میں نہیں مان رہے ورنہ وہ نبی تو ہے. وَتَلَابُوا يَزِيدُ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی آپ پر، ہم پر، ہماری اولادوں پر، ہر مسلمان پہ رحمت فرما دیں.
اور ہدایت کے دروازے کھولتے. اور دعا کریں ہمارے ساتھی تھے حافظ خیر محمد صاحب یہاں قرآن شریف بھی پڑھاتے تھے بھی داڑھی کے ساتھ, ان کی وفات ہو گئی, اللہ مغفرت فرمائے, اللہ درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کے فیصلے ہیں, موت تو برحق. بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ خاتمہ خیر, اللہ آخری ایام جو ہے نا وہ خیر, اور حسن الختام جو ہے نا وہ دل سے ہر وقت یہ دعا. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ, عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک دن کسی بزرگ نے, کسی بوڑھے آدمی نے جب تقریر سنی نا تو تقریر سے متاثر ہوا, دعا کہنے لگا شاہ جی اللہ آپ کو بڑی عمر دے, اللہ آپ کی عمر دراز کرے. فرمایا بھائی عمر کی کیا بات کرتے, دعا کرو کہ جو ہے وہ عزت سے گزر جائے, اور اللہ جب موت دے تو ایمان کی موت دے. کسی کی عمر دراز تھوڑی ہو جائے گی, نہ عمر بڑی ہو جائے گی نہ چھوٹی ہو جائے گی, لیکن جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ عزت سے گزرے اور موت ایمان پہ. دل سے دعائیں کر لیں, اللہ کریم ہے نا. حضرت عمر جیسا آدمی, یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ثانی الخلفاء اور وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت عمر وہ عبقری ہے کہ ایک موقع پہ نہیں 17 موقع ہیں اللہ کے قرآن میں کہ اللہ نے عمر کے فیصلے کو قبول فرمایا, کہ عمر نے جو فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے حکم دیا مجھے بھی بن. اتنا بڑا آدمی رو رو کے دعا کرتا کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک, کہ میرا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مجھے مدینے کا دفن نصیب کرنا. عمر جیسا آدمی, اتنا بڑا آدمی بھی ایک فکر ہے موت کی. اسی لیے صحابہ کہتی ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں, داماد نبی ہیں, اور جس کے مقام کا یہ عالم ہے الذی یستحیی منہ الملائکہ, جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اتنے بڑا شان والا آدمی, قبر کا ذکر آتا تو روتے روتے داڑھی پیک. مسلمانوں وہ بڑی مشکل مسئلہ ہے, بس دعا کر اللہ آسان کر دے. قبر جو ہے وہ بیت الوحشہ. کبھی غور کیا تم نے, کبھی کسی کو دفنانے جاتے ہو غور کیا, دیکھا ہے قبر کیا ہے؟ وہ تو ایسے وحشت کا گھر ہے. اللہ تبارک و تعالی رب راضی نہ ہو تو وہ تو ویسے بھی کسی کو اگر ایسے 2 فٹ کے 2 میٹر کے خطے میں دفن کر دو تو کیا ہے. یہ تو رب راضی ہو جائے تو اس تپتی ہوئی مٹی کو اس گرمی میں بھی اس کو جنت بنا دے. بس دعا کر کے رب راضی, اللہ راضی ہو جائے اور وہ منزل آسان ہو جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو ایک اس کی روحیں جو ہیں وہ لیگین کی طرف پرواز کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ گویا زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے اجلونی اجلونی, وہ کیوں دیر کر رہے ہو, جلدی مجھے میرے گھر میں پہنچاؤ. کافر کہتے ہیں کہاں لے جا رہے ہو, اس کو تو پتا ہے نا کہ آگے میں نے کہاں جانا ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی منزل آسان کر دے, اور اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور ہم جو زندہ ہیں اس پہ رحم کر دے. بس رحم ہو گیا تو بچ جائیں گے, ورنہ مشکل ہے. ورنہ اگر پوچھا گیا نا, حضور نے فرمایا منو کے شاہ عذبا, اگر مناقشہ ہو گیا نا کہ تم نے یہ کیوں کیا تو سمجھو پھر عذاب آ گیا. بس دعا یہ کرو کہ بس عرض یسیر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے فیصلے فرما دیں. وہ بڑے کریم ہیں, وہ معاف کرنے پہ آتے ہیں تو 100 بندے کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں. وہ معاف کرنے پہ آتے ہیں تو ساری زندگی زنا میں گزرے, شراب میں گزرے, کباب میں گزرے, کتے کو پانی پلا دے تو راضی ہو جاتا ہے. وہ تو رحیم رب ہے نا. بس دعا کر میں ہم پر بھی راضی ہو. اسی لیے حقیر نہ سمجھا کرو, کبھی کوئی نابینا جا رہا ہے ہاتھ پکڑ کے منزل پہ لگا دو,
کبھی کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو، پتہ نہیں رب کس بات پہ راضی ہو جائے۔ وہ تو کریم ہے نا، تو اس کے جانوروں کو، جانور کتا خسیس نجس العین تڑپ رہا ہے، ایک عورت نے پانی ڈال دیا، بس راضی ہو گئے، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو تم اگر بندے کو پانی پلاؤ گے تو راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر! اللہ والوں نے کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پاک کی آیت استغفار پہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جو معافی مانگتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور کہیں فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو ان آیات پہ فرمانے لگے کہ میرے بھائی اپنے تلامذہ سے، شاگردوں سے کہ غور کیا ہے کہ جب گناہ گار گناہوں میں ڈوبا ہوا استغفار کرے تو اس کو بھی تو اللہ اسی مقامات پہ لے جا رہے ہیں نا جہاں متقین جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی تو اللہ پر وہی انتظامات فرما رہے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں کہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، بس رو پڑا، استغفار کر لیا تو اللہ نے ابرار بنا دی، اللہ نے اخیار میں شامل کر لیا۔ وہ پچھلے گناہوں کو گویا مٹا دیا گیا، اب پتہ نہیں اس نے کیے بھی نہیں رہتا ہے، وہ من ذنبک من لا ذنب لہ، یعنی توبہ کرنے والا جو ہے گناہ سے، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں مٹا دو۔ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے بندے کے گناہ بھی یہ بھی نہ لکھو کہ اچھا اس نے توبہ کر دی تھی ہم نے معاف کر دی، بس ہم جب توبہ ہم نے قبول کر لی بس مٹا دو، کیا ہی نہیں۔ وہ اتنا راضی ہے، بس دعا کر کے اللہ ہمیں توبہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی خاتمہ خیر پہ فرما دے۔ اور جب کسی کا جنازہ پڑھو نا تو صرف یہ نہیں کہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرے، ذرا غور کیا کرو کہ گھڑی آئے گی ہم پر بھی جنازہ پڑھے۔ کسی کے جنازے کو کندھا دو تو غور کرو، اذا حملت الی القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، جب کسی کا جنازہ اٹھاؤ تو غور کرو کہ کل ہمارا بھی اسی طرح کندھوں پہ سفر ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے نے کہا نا کہ جب جنازہ کندھوں پہ جاتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ گویا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے مولا میں اپنے گناہوں میں اتنا لاچار ہو گیا تھا کہ چلنے کے قابل نہیں تھا، اب لوگوں کے کندھوں میں سوار ہو کے تیری دربار میں آیا ہوں، مہربانی کر، میں تو معذور ہوں نا، مجھے تو اٹھا کے لایا جا رہا ہے، میں تو اتنا معذور ہوں، میں تو اتنا بے بس ہوں کہ نہ ہل سکتا ہوں، نہ جل سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، کندھوں پہ اٹھا کے مجھے لا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے زور سے پھینکیں، مرضی ہے آسان سے پھینکیں، مرضی ہے ذرا پکڑ کے آسانی کے ساتھ رکھ دیں، اور مرضی ہے تو اوپر سے کپڑے کھڑے ہو کے پھینک دیں، کیا کر سکتے، میرے بس میں تو کچھ نہیں۔ تو جب میں اتنا بے بس ہوں اور تو ہر چیز کا مالک ہے تو بے بس پہ رحم کر، اپنی آخرت کا فکر کریں، دل و دماغ کو آخرت کی طرف لگائیں، دل و دماغ کو اپنے خاتمے کی طرف لگائیں۔ دنیا گزر جاتی ہے، امیروں کی گزر جاتی ہے، فقیروں کی گزر جاتی ہے، کروڑ پتی بھی وہی روٹی کھاتا ہے، فقیر بھی وہی کھاتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، تم بھی سوتے ہو، وہ بھی پانی پیتا ہے، تو یہ تو دنیا تو معمولی سی بات ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہمیں وقال ابو صالح وقتادہ یعلمون انک رسول اللہ ویجحدون، انہوں نے دوسرا ترجمہ فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کیا معنی؟ یعنی یعلمون انک رسول اللہ، میرا مدنی یہ تکذیب کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وذکر محمد بن اسحاق الزہری فی قصۃ ابی جہل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وابو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق فلا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصلاة، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق،
فقال كل منهم للآخر ما جاء بك فذكر له ما جاء به ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتتنوا بمجيئهم فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من الأهود فلما أصبحوا جمعتهم الطريق وتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريك أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها وما يراد بها. قال الأخنس أنا والذي علفت به خرج من عنده أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا سمعت؟ قال نازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وعطوا فأعطينا حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه. محمد بن اسحاق نے زہری سے ابی جہل کے بارے میں قصہ نقل کیا. حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل کہ سرکار دو جہاں جب رات کو قرآن پڑھتے تلاوت کرتے ابو جہل آیا چھپ کے سننے کے لیے. ابو سفیان صخر ابن حرب ان کا نام ہے اور اخنس ابن شریک یہ دونوں بھی قرآن سننے کے لیے آئے. لا يشعر احد منهم بالآخر ان تینوں کو پتہ نہیں ہے ایک دوسرے کا سب چھپے ہوئے ہیں لیکن سن قرآن رہے ہیں کہ محمد مدنی کیا پڑھتے ہیں اور ساری رات سنتے رہے. فاستمعوها الى الصباح. اب جب صبح ہوئی اور سب واپس جانے لگے تو راستے میں اکٹھے ہو گئے تینوں مل گئے. ایک دوسرے سے پوچھا کہ ما جا ابھی کیوں تو آیا؟ اس نے کہا یار میں تو قرآن سنا ہے. دوسرے سے پوچھا ابھی تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں بھی محمد مصطفیٰ کا قرآن سنا ہے. تیسرے سے پوچھا اچھا تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا میں بھی قرآن سنا ہے. کافر مشرک ہیں لیکن محمد مدنی کا قرآن سنا. کیوں؟ ایک اللہ کا قرآن ہو اور پھر پڑھنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ خود اندازہ کریں. کہنے لگے اچھا بات سنو آج تو جو ہم نے غلطی کر لی لیکن کل نہیں آنا. اگر قریش کے نوجوانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمارے سردار ہیں یہ تو رات کو خود جا کے قرآن سنتے ہیں اور ہمیں لڑتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں تو بڑا فتنہ ہو جائے گا پھر مسئلہ کھل جائے. تو اس لیے کوئی نہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آج کے بعد نہیں آئیں. جب دوسری رات آ گئی تو ابو جہل پھر آ گیا یار قرآن تو سنیں. انہوں نے کہا وہ تو نہیں آئیں گے نا دونوں میں تو جاؤں سنوں وہ تو ہمارا وعدہ ہو گیا ہے کہ ہم نہیں آئیں. اس نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے وہ بھی آ گئے. اس نے کہا وہ دونوں نہیں آئیں گے وہ بھی آ گئے. پھر تینوں آگے چھپ کے بیٹھے ہیں علیحدہ قرآن سن رہے. صبح جب ہوئی پھر تینوں اکٹھے ہو گئے اور بھائی تم نے تو کل وعدہ کیا تھا. انہیں کہا یار کیا کریں بس چلو بس آج کے بعد ہم نہیں آئے. تیسری رات جب گزری تو پھر تینوں آ گئے. تیسری رات جب گزری پھر تینوں قرآن سن رہے ہیں اور سنتے سنتے جب صبح ہو گئی اور پھر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا بالکل نہ کرو ایسا کرو گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اخنس بن شریک کہتے ہیں کہ میں نے اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور میں ابو سفیان کے گھر میں گیا اور میں نے کہا ابا ثعلبہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو سنا ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیا رائے تم کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضور سے جو میں نے سنا ہے بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کو میں سمجھ گیا اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں سمجھا. میں نے کہا اچھا مقصد ہے کہ بات اس نے کھل کے نہ کی
کہتا ہے کہ مخنث بن شریح کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنا آسا پکڑا اور سیدھا گیا ابا جہل کے پاس. میں نے کہا ابو جہل بات سنو، ہم نے 3 راتیں قرآن تو سنا ہے نا، لیکن تم یہ بتاؤ جو کچھ تم نے سنا ہے تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کیا کہتے ہیں، مانا یہ ہے کہ ہے تو سچا نبی لیکن وہ بنو عبد مناف ہے نا، ان سے ہمارا جھگڑا ہے، ہمارا ہر معاملے میں ان کے ساتھ مقابلہ ہے. ہم تو ایسے مقابلے میں آئے جیسے 2 گھوڑے ہوتے ہیں نا، جب ان کو دوڑ میں میدان میں لگایا جائے، ریحان فرس ریحان جو ہے، تو دونوں گھوڑے جب برابر دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز میں مقابلہ کرتے آئے. اور اب جناب جونوں ہم جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آئے، انہوں نے کہا کہ منا نبی، ہمیں اللہ نے نبی پیدا کیا ہے، تو بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہم کیسے، ہم نبی خود تو بنا نہیں سکتے، نبی تو خدا بناتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس ضد کی وجہ سے واللہ لا نصدق. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیا کریں، فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو مانتے ہیں. اصل ان کا تکذیب جو ہے ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، وہ اللہ کے دین کے منکر ہیں، وہ اللہ کے اسلام کے منکر ہیں. اور بے عین ہی ایمان سے کہیں ہم اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہمیں اللہ نے انسان ایمان سے کہیں. آج بھی جو لوگ بدعت میں ہیں، جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ قبروں کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی پکار میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ نعوذ باللہ نجومیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو لوگ ہاتھ دیکھنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو لوگ کالے علم کرنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایمان سے کہیں جب ان سے بات کرو، ان کو اللہ کا قرآن سناؤ، وہ مانتے ہیں کہ بھئی ہم ہیں غلط. یہ بات وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات ان کی سچی، کیونکہ ایک کھلی ہوئی بات ہے نا کہ دین لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. دیکھو نا، اس میں تو کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی گہرائی اور گہرائی نہیں ہے کہ ہمیں علم کی ضرورت ہو، کتابوں کی ضرورت ہو، پڑھنے کی، مطالعے کی ضرورت. ایک سیدھی سی بات ہے کہ دین اسلام شارع جو ہیں، لانے والے جو ہیں، وہ کون ہیں؟ محمد رسول. اور سب سے پہلا دین کے ماننے والے اور دین کا نمونہ کون ہے؟ اصحاب رسول. اس میں کوئی شبہ ہے؟ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی والی بات ہے؟ اب ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دین سمجھایا، صحابہ نے اس کو سینے میں جما لیا، اور ان کے ایمان کا گواہ کون بن گیا؟ کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ فرماتے ہیں میں نے خود لے لیا ہے، ان کو ہم نے جانچ لیا، جن کے بارے میں اللہ فرماتی ہے اولئک هم المؤمنون حقا. میرا مدنی ہے تو پکے مومن. جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والی جماعت ہے. جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے بارے میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ کہتا ہے کہ میرے صحابہ تو میرے تاروں کی مانند ہیں، کسی کا بھی دامن پکڑ دو گے تو محمد کے رستے پہ کر دے. تو ایک موٹی سی بات ہے، کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے کہ بھائی کیا کسی قبر پر کسی صحابی نے آ کے کوئی جانور ذبح کیا؟ ایک فٹ
کسی صحابی نے کسی مزار پہ جا کے غلاف چڑھایا، کسی صحابی نے کسی مزار پہ جا کے لنگر تقسیم کیا، کسی صحابی نے کسی مزار پہ جا کے روضہ بنایا، کسی صحابی نے کسی مزار پہ جا کے 9 راتیں بیٹھا، کسی صحابی نے کسی مزار پہ جا کے طواف کیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے مدد مانگی۔ اگر یہ باتیں موجود ہیں، دیکھو نا جی، صحابہ کی باتیں ہیں، ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ فلاں صحابی کو جب تیر لگا تو اس کی آنکھ باہر آ گئی، فلاں صحابی کو تیر لگا تو اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی، فلاں صحابی کو آنکھوں میں درد ہوا تو حضور کے پاس لے آئے، فلاں صحابی کو تک، یہ ہر چیز موجود ہے۔ اگر لاکھوں صحابہ میں سے کسی کا یہ عمل کتاب میں موجود ہے تو دین ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو دین نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس میں کون سا مسئلہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو الجھ گیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ اور جی ہم قبروں کا احترام کرتے ہیں، تو صحابہ کے دل میں احترام نہیں تھا؟ اور حکم دینے والے تو میرے مدنی سرکار ہیں، اور عمل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی۔ یعنی یاد رکھو، جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے سلاسل ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے علوم تصوف کے شاہ سوار ہیں، ان سب کے سلسلے جو ہیں کہاں پہنچیں گے؟ حضرت علی تک۔ اصولی بات ہے نا۔ دیکھو سید جو ہے یا حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا، یا حضرت حسن کی اولاد ہوں گے یا حضرت حسین کی اولاد ہے، وہ دونوں کس کی اولاد ہیں؟ اچھا، یا کوئی اگر یعنی نانکے کے رشتے دیکھے جائیں تو فاطمی ہوں گے یا علوی ہوں گے یا حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے، ایک اصولی سی بات۔ اچھا، بخاری یا گیلانی ہے تو یہ ہے کہ جیلان سے آئے تو جیلانی کہلائے اور بخارا سے آئے تو بخاری کہلائے، ورنہ اصل تو سید ہیں نا۔ ان سب کا نسب کہاں جا کے پہنچے گا آخر میں؟ حضرت حسن یا حضرت حسین، اور وہ کن کی اولاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی تمام ولایت کے چشمے جو ہیں وہ حضرت علی سے پھوٹیں گے، اور حضرت علی کو ہی نبی نے حکم دیا کہ اللہ تدع تمثالا الا مسختہ۔ حضرت علی جاؤ مکے میں کوئی بت، کوئی صورت، کوئی تمثیل، کوئی علامت شرک کی مٹا ڈالو، ولا قبرا مشرفا الا سبیتہ، اور کوئی قبر اونچی بنی ہو تو اس کو برابر کرو۔ اللہ کے بندے آخر سوچیں۔ اچھا، بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں جی حضور پاک نے حکم دیا تھا، وہ تو کافروں کی قبریں تھی۔ آج ہمارے مولویوں کے دماغ میں ماشاءاللہ اللہ پاک رحمت فرمائے نا جی، تو وہ کہتے ہیں وہ تو جی ٹھیک ہے بالکل، وہ تو کافروں کی قبریں تھیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان قبروں کو برابر کر دو۔ اچھا، کافروں کی قبریں تو تھیں، لیکن سیدہ خدیجہ کی قبر کہاں تھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور کے دونوں بیٹے جو فوت ہو گئے مکے میں، ان کی قبریں کہاں تھیں؟ اچھا، جو صحابہ حضور کے مکے میں فوت ہو گئے، ہجرت سے بھی قبل کافروں نے شہید کر دیے، وہ کہاں دفن تھے؟ حضور نے جب خبر دی تو آپ نے فرما دیا کہ حضرت علی خیال کرنا، مشرکوں کی قبروں کو مٹا دینا، لیکن مسلمان کی قبر ہو تو وہاں روضہ بنا دینا۔ کوئی ایسا حکم موجود ہے؟ اگر ہے تو جھگڑا کوئی نہیں، آمنا و صدقنا، بالکل ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ یہ رواج ہیں جو ہمارے اندر آ گئے ہیں، یہ دین نہیں، یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے بدعات ہیں، گو محبت کے نام پہ گھڑے گئے، گو وہ عشق کے نام پہ بنائے گئے، لیکن اس کا دین مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ایمان سے کہیں، سرکار دو جہاں کی مزار تو موجود تھی۔ اچھا، مدینہ منورہ میں صحابہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے پیروں کی شان زیادہ ہے یا شہداء احد کی شان زیادہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ کوئی مشکل مسئلے نہیں ہیں۔
یہ نہ کہیں کہ جی توحید سمجھ نہیں آتی اور مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اور جناب یہ تو اللہ والوں کی شان ہے، ان کے روزے ہیں، ہم جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، روزے نہیں ہوں گے تو فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور روزے نہیں ہوں گے تو فرشتے وہاں فاتحہ لے ہی نہیں جاتے، وہ روزے کے گنبد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کوئی عقل کی بات کرو نا آخر۔ جن قبروں پہ یہاں روزے نہیں ہیں یعنی ان پر فاتحہ نہیں پہنچتی، بس وہ ختم۔ اچھا، جو لوگ مثال کے طور پہ دریاؤں میں سمندروں میں غرق ہو گئے، ان کے لیے جب ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو ان کو نہیں پہنچتی، تو ایسے اللہ کے نبی نے سکھلا دیا کہ دعا سب کے لیے مانگو، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو آخر ٹھنڈے دل سے خدا کے لیے سوچیں کہ بھئی مدینہ منورہ میں جہاں ابو بکر و عمر ہیں، جہاں عثمان ہے، جہاں سیدہ فاطمہ ہے، جہاں سیدہ عائشہ ہے، جہاں ازواج النبی ہیں، بنات النبی ہیں، اہل بیت نبی ہیں، ان پر بھی صحابہ کو اتنی خیال نہیں آیا کہ چلو ہمارے پاس پیسے زیادہ نہیں ہیں، ہم وہ قیمتی پتھر تو نہیں لگا سکتے لیکن چھوٹا سا گنبد تو بنا دیں، اونچا تو کر دینا تھوڑا سا، چلو مٹی کا صحیح۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر باطل کو پتا ہے کہ میں باطل ہوں اور حق حق۔ ہر آدمی جب قرآن سمجھتا ہے اس کا وجدان چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ توحید والے سچ کہتے ہیں۔ ہر آدمی جب حدیث رسول سنتا ہے وہ مانتا ہے کہ یہ سچ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی کیا کریں، باپ دادے سے رواج ہے۔ دیکھو نا ہماری دادی جو ہے نا وہ بھی 11ویں کرتی تھی، اور جی دادی نہیں مانتی نا، کیا کریں، آخر اللہ رسول بھی ناراض ہوتا ہے لیکن ادھر دادی کو بھی حضرت راضی کرنا ہے نا۔ اور میرے نبی کا فیصلہ سن لو، حضور نے فرمایا ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر تمہیں خالق کے حکم کی نافرمانی کہے تو کسی کی بات نہیں مانی جائے۔ والدین کی بات مانیں گے لیکن جب تک وہ خالق کی نافرمانی نہ کریں، دادے کی بات مانیں گے لیکن جب تک وہ مالک کی نافرمانی نہ کریں، ہر اپنے مرشد کی، پیر کی، شیخ کی بات مانیں گے جب تک وہ نافرمانی اللہ کے حکم کی نہ کریں، اپنے امیر کی اطاعت بھی کریں گے جب تک قرآن کی نافرمانی نہ کریں۔ جہاں اللہ کی نافرمانی آ جائے وہاں تو کسی کے حکم ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اب دیکھیں ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو قرآن تو ہم نے سنا ہے اور بات تو تم بھی ٹھیک کہتے ہو، دیکھو تم بھی قرآن سنتے رہے، میں بھی قرآن سنتا رہا، آخر قرآن اچھا لگتا ہے تو روز رات کو چھپ چھپ کے آ رہے ہیں سننے کے لیے۔ تو عربی تھے نا، عرب زبان جانتے تھے، لیکن کہنے لگا ہم کیا کریں کہ بنی عبد مناف اور ہمارا مقابلہ تھا، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف، ہمارا آپس میں شرف کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، وقار کے معاملے میں مقابلہ ہے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے بھی لوگوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی لوگوں کی مدد کی، انہوں نے بھی لوگوں کو بڑے صدقات عطیات خیرات دیے، ہم نے بھی مقابلے پہ لوگوں کو صدقات و عطیات دیے۔ جب ہم بالکل برابر ہو گئے جیسے کہ دو گھوڑے دوڑنے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ ہم میں نبی ہے اور آسمان سے وحی آتی ہے، تو ہم اس مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اب ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں تو وہ سچے، لیکن خدا کی قسم ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ ہماری ضد کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضد سے بچائے اور ہدایت پہ چلائے۔ کہتا ہے جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز سورت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ٹھیک کہتے ہیں، بالکل غلط نہیں کہتے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ ہو، کوئی نماز آپ مجھے بتائیں جس میں فاتحہ نہ ہو اور فاتحہ کے بغیر پڑھی جاتی ہو، تو پھر تو وہ نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں فاتحہ ہے کہ نہیں؟ بس بات تو ٹھیک ہو گئی، ہم بھی مانتے۔ اچھا، اگر امام مثلا ابھی نماز پڑھائے، خدا نہ کرے وہ فاتحہ نہ پڑھے تو ہو جائے گی نماز؟ تو فاتحہ تو نماز میں ہے،
وہ مسئلہ یہ ہے کہ دو پڑھیں یا ایک پڑھیں، تو دونوں کے بعد حدیث ہے، نماز میں تو فاتحہ ہے نا، آج تو کوئی بھی نہیں ہے بغیر فاتحہ کے۔ نماز جو ہے لیلۃ المعراج میں فرض ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ نے آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض فرمائیں، اور پھر حضور کی درخواست پر اللہ نے معافی دی، اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے فیصلہ کر دیا کہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے اب ہم نے فرض تو 5 نمازیں کی ہیں، لیکن پڑھیں گے 5، ہم لکھیں گے 50۔ ہمارے فیصلے بدلے نہیں کرتے۔ اچھا، اس حدیث کو مرزا نے بھی ٹھیک ٹھاک سمجھا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، سنا نا قادیانی، اس نے اپنی لوگوں سے، اپنی امت سے وعدہ کیا، کہنے لگا میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کتاب کی میں لکھوں گا 50 جلدیں، اور تم لوگ جو ہے پیسے جمع کراؤ تاکہ کتاب لکھنی ہے، چھپوانی ہے، پھر 50 جلدیں چھپنے پر بھی تو پیسہ لگتا ہے نا، اور جو لوگ ہمیں پیسے بھیجیں گے ان کو سب سے پہلے 50 جلدوں کا سیٹ جو ہے بھیجا جائے گا، اور باقی بعد میں دیکھا جائے گا بکیں گی۔ تو اب جناب مریدوں نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے، مرزا صاحب نے کتابیں لکھنی شروع کر دی، اب 50 کے بجائے کتابیں لکھیں 5۔ کتابیں جب 5 لکھی اور لوگوں کو بھیج دی جنہوں نے پیسے دیے تھے، اب لوگ پیسے دے چکے تھے 50 کے، کتابیں ملی 5۔ انہوں نے جناب بڑے ادب سے مرزا صاحب سے رجوع کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کا وعدہ تھا، فرمان تھا، اور ہم نے 50 کتابوں کا پیسہ جمع کرایا ہے اور آپ نے کتابیں بھیجی ہیں 5۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، صرف صفر کی بات ہے نا، صفر لگا لو 50 ہو گئے، اور 5 کی نمازیں 50 لکھی جائیں گی تو میں نے جو 5 کتابیں لکھی ہیں وہ بھی 50 سمجھو۔ دیکھو نبی کیسا ہے، پیسے 50 کے لیتا ہے، دیتا 5 ہے۔ سے نبی کو کوئی ٹکر جاتا نا ہم جیسا بے وقوف، وہ 50 جوتے مار کے پوچھتا ہو، کہتا ہے 50، اس کا نہیں، آپ 5 سمجھیں، اس کو بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ ایسے دجال کا علاج تو پھر یہی ہے نا جو محمد مدنی کے بعد نبی بنے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن چاند اور سورج جو ہے ان کو بھی ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کو آپ کے پیسے لگے ہیں چاند سورج پر؟ نہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، یا آپ کا اس میں حصہ ہے؟ کتاب میں کیوں پڑھا ہے؟ یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، یہ تو سارے قرآن میں ہے، کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیں گے جہنم میں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو سمندر ہے اسی کے نیچے جہنم ہے، اور اوپر جو ہے وہ پانی ہے۔ جب اس میں اللہ ان تاروں کو ڈالیں گے اور ان کی آگ بھڑکے گی اور نیچے والی جہنم کا پردہ ہٹے گا تو یہ سارا جہنم بن جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں یہ اپنے بندوں کو بتلائیں گے، اور اسی کو تم خدا مانتے تھے، متصرف مانتے تھے، جو خود ٹکڑے ہو کے جہنم میں پڑا ہے۔ اگر ہم کسی عزیز و قریب کی قبر پر جائیں، بالکل جائیں، ضرور جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، کوئی بنے نہیں، سجدے نہ کریں، ان سے مدد نہ مانگیں، ان کو پکارے نہیں، ان کو نافع و ضار نہ سمجھیں، بلکہ عبرت پکڑیں کہ وہ مشکل مقام پہ آئے ہیں، اللہ ان کی بھی آسان کرے اور اللہ ہماری بھی آسان کرے۔ عبرت پکڑیں قبروں سے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، اس سال میں نے حج کیا ہے، طبیعت میری خراب تھی، میں طواف وداع نہیں کر سکا اور سیدھا پاکستان چھٹی چلا گیا۔ مکے والوں کے لیے حج کے بعد طواف الوداع جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ طواف الوداع ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں، مکے والے تو گھر کے ہیں، لیکن اگر چھٹی پہ جانا ہو پاکستان تو طواف الوداع کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن دم نہیں پڑتی آپ پر۔ جانور کا صدقہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا دعا مانگیں؟ دیکھو جی، آپ کی نیت ہے کہ میں یہ خیرات کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو ملے۔ جب آپ نے دل میں نیت کی، اللہ جانتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہے تو دعا یہی کہ اللہ میری خیرات قبول فرما، ربنا تقبل منا، خیرات قبول فرما، اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما۔
میرا کچھ لوگوں سے 2 سال سے زمین کا جھگڑا ہے اور پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی پریشانیاں دور کرے، اور پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی نماز پڑھیں، اللہ سے نماز، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور میرے آقا سرکار دو جہاں کی بھی یہ سنت تھی کہ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل پیش آتی تو میرا بدری نماز پڑھیں۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کے اس نام کی کثرت کریں، اللہ پاک مشکل حل فرمائیں گے۔ ایسی بھی کوئی حدیث موجود ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضور پاک نے رفع دین نہیں کیا؟ ہاں بالکل موجود ہے، تمام حدیثوں میں موجود ہے۔ اتنے مسقال سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر سونا ہو تو 7.25 تولے، اور چاندی ہو تو 52.5 تولے اس کی قیمت بنا لیں۔ یعنی اگر اب اس سے زیادہ ہے سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثلا 100 تولہ ہے، ہاں 7.25 تولے سے کم ہے، 6 تولے ہے تو اب زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن 7.25 8 9 10 100 1000 ہو گیا تو پھر سب کی قیمت لگا کے 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ یہ جو ہے تو آج کل چونکہ تولہ معروف ہے آپ اسی پر اعتبار کریں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ عرف و عادت کے مطابق جو گرام ہیں یا تولے ہیں چلتے ہیں اسی حساب سے نکالی جاتی ہے۔ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ اس میں کپڑے ننگے نہ ہوں، یعنی کپڑا پورا ہو، سطر کھلا ہوا نہ ہو، اور نماز روزے کا بھی فکر ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کھیلنا تو کوئی منع نہیں ہے۔ کھیلنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، کھیلنا تو اس وقت منع ہے کہ جب کھیل کی وجہ سے تیری نماز چلی جائے گی، میچ نہ جائے، پھر تو منع ہے۔ اسی طرح اگر تم کھیل رہے ہو اور ایسی نیکر پہنی ہوئی ہے کہ آپ کا بدن جو ہے گھٹنے سے ظاہر ہے یا ناپ ظاہر ہے تو وہ بھی حرام ہے، چونکہ دیکھنے والا بھی لانتی، دکھانے والا بھی لانتی۔ اور اگر لباس پورا ہے اور ایسے اوقات میں آپ کھیلتے ہیں کہ آپ کی نمازیں ضائع نہیں ہوتی، آپ کا دین ضائع نہیں ہوتا، تو کوئی حرج نہیں، کھیلنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ صحابہ نہیں ورزشیں کرتے تھے، صحابہ نہیں تیر اندازی کرتے تھے۔ ہم لوگ جو ہیں مکہ میں رہتے ہیں اور چھٹی ہمیں ملتی ہے عید کی تو کبھی مدینہ جا کے عمرہ بھی مکے والوں کے لیے تمتع نہیں ہوتا، تمتع ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں، آفاق سے آنے والے جو ہیں ان کے لیے تمتع ہے۔ البتہ علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مکے میں رہتا ہے جب حج کے مہینے آ جائیں تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ عمرہ نہ کرے، یعنی شوال ذوالقعدہ ذی الحج میں عمرہ نہ کرے، حج کرے۔ لیکن اگر گھر بھی لیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن تمتع نہیں بنتا، تمتع جب بنے گا جب اپنے میقات سے عمرے کا احرام باندھ کے آئے۔ میں ذوالقعدہ میں پاکستان سے واپس آیا، میں نے کراچی سے احرام نہیں باندھا، میں نے یہاں مسجد تنعیم سے احرام باندھا، تو ایک بکری بطور دم ادا کریں، آپ میقات سے گزر گئے۔ اور آپ کہیں میری عمرے کی نیت نہیں تھی تو پھر تنعیم سے بھی نہ کرتے، جب تنعیم سے تم نے جا کے عمرہ کیا ہے تو مانا تمہاری نیت تو تھی۔ مینا اور عرفات میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز قصر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا ہو یا باہر میں آنے والا۔ صرف احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں نماز الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے، نماز کے وہی احکام ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ لوگ کفیلوں کے نام کام کرتے ہیں، ان کو بہانہ یہ وہ جانے اور ان کے کفیل جانے۔ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اگر کسی کو کافر کہو اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر بن جاتا ہے، لیکن یوں کہا کریں کہ بھی جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ کسی کا نام نہ لیں، کیا پتہ اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے اور ہم خود معروم ہو جائیں۔ فرض نماز کے بعد جو دعا ہے حضور پاک دعا کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ قرآن اور حدیث میں نماز قضا کا کوئی ثبوت ہے؟ حضور نے خود پڑھی ہے نماز قضا؟ اللہ کے بندے عجیب آدمی ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا؟ حضور پاک کی آنکھ مبارک جو نہ کھلی تو فجر کی نماز حضور نے قضا نہیں پڑھی جماعت کر کے؟ جنگ خندق کے موقع پر حضور کی 3 نمازیں قضا ہوئی تو آپ نے قضا نہیں پڑھی؟
اگر کوسوفا میں کسی مسلمان عورت پر سرب ظالموں نے زیادتی کی، انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، اب اگر کوئی مسلمان اسے شادی کرے کیوں نہ کرے بھئی، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچاری مظلوم ہے، اس پر تو ظلم ہوا ہے، اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ بلکہ اگر ایسے حالات ہیں تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ وہ بیچارے کہیں آباد ہوں، کیونکہ وہ تو لٹ پٹ گئے، ان کے تو نہ گھر رہے نہ در رہے غریبوں کے۔ اگر سنت مؤکدہ جو ہے مثلا ظہر سے پہلے ہم 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 رکعت ملا کے پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں تو افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، اور 4 رکعتیں ملا کے بھی پڑھیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح امورنا وامور المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحین، اللہم اجعلنا واجعلهم من الناجحین الراشدین الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ، اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما، یا اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، کوسوفا میں قدم قدم پر مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ مشرکین وثنیین پر اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، امن و استحکام نصیب فرما، قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ لکھا ہے نا